اکادمی ادبیات کی چوتھی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو بھی لیے چلیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کو مومن کی میراث قرار دیا. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب تک ہم علم و ادب کے سرمایے سے مالا مال رہے، ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں مقام حاصل کیا، اور علم و ادب کے زوال کے ساتھ ہی ہم اپنی شان و شوکت سے محروم ہو کر پستی اور غلامی کا شکار ہو گئے. معزز خواتین و حضرات، ادیبوں، شاعروں اور اہل علم و دانش کی دوربینی کا ذکر کرتے ہوئے میں ہر عہد کے عظیم شاعر علامہ اقبال کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. علامہ کی شاعری نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا بھر کی اقوام کو خودی اور عمل کا درس دیا، ایمان اور یقین کا درس دیا، آزادی اور جدوجہد کا درس دیا. اس خطے کی کتنی ہی قوموں نے علامہ کی شاعری کو مشعل راہ بنا کر اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا. علامہ نے خود کہا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. علامہ کی بصیرت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے قرارداد پاکستان سے 10 سال اور قیام پاکستان سے 17 سال قبل 1930 کے خطبہ الہ آباد میں موجودہ پاکستان پر مشتمل ایک آزاد مسلم ریاست کا واضح خاکہ پیش کر دیا تھا. مخالفین نے اسے شاعر کا خواب کہا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت نے اس خواب کو تعبیر کی شکل دے کر جنوبی ایشیا کی تاریخ بھی بدل ڈالی اور جغرافیہ بھی. معزز حاضرین، شاعر، ادیب، فنکار اور اہل علم و دانش محبتوں کے سفیر ہوتے ہیں. وہ درد بانٹتے اور دلوں کو جوڑتے ہیں. وہ انسانیت کی اعلیٰ قدروں کی نشو و نما کرتے ہیں. وہ نفرتیں مٹاتے اور دوریاں کم کرتے ہیں. وہ ہر قسم کے تعصب کی نفی کر کے انسان کو صرف انسانیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن معاشروں میں شعر و ادب کے پھول کھل رہے ہوں، وہاں انتہا پسندی، عدم برداشت، نا اتفاقی، تعصب اور فرقہ پرستی جیسی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی. شعر و ادب کے سرچشمے خشک ہونے لگیں تو معاشرے طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ زبان، ادب اور معاشرہ کے اہم موضوع پر منعقد ہونے والی یہ کانفرنس اس نقطے پر ضرور غور کرے گی کہ کس طرح علمی اور ادبی سرگرمیوں کو فروغ دے کر انتہا پسندی اور عدم برداشت جیسے رویوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. آپ حساس دل رکھنے والی شخصیات ہیں. آپ سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے کہ گزشتہ 15 سال سے جاری دہشت گردی نے وطن عزیز کو کس صورتحال سے دوچار کر دیا تھا. معصوم بچوں اور ہزاروں لوگ اس آگ کا ایندھن بن گئے. بالآخر موجودہ حکومت نے اس فتنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. حکومت کے سیاسی عزم یعنی پولیٹیکل ول کو ہماری مسلح افواج نے اپنی روایتی بہادری اور جمع مردی کے ساتھ عملی جامہ پہنایا. آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی. ہمارا پختہ عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم وطن عزیز کو دہشت گردی سے پاک کر کے امن، محبت اور سکون کا گہوارہ بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ. اس مقدس مشن کے لیے
معاشرے کے ہر طبقے خصوصاً میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے، لیکن خواتین و حضرات، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے فروغ کے لیے سب سے کلیدی کردار ہمارے ادیبوں، شاعروں اور اہل علم و دانش کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن ضرب عضب کے ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی میں آپریشن ضرب قلم کی بھی شدید ضرورت ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک نہایت ہی اہم معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم زبان و بیان کا سلیقہ بھولتے جا رہے ہیں، ہمارا لب و لہجہ کرخت ہو گیا ہے، دل آزاری کرنے والے الفاظ کا برتاؤ عام ہو گیا ہے، باہمی محبت، اخوت، ہمدردی، غم گساری اور دلداری پیدا کرنے والے الفاظ ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے ایک حصے کے ذریعے یہ رویے عام ہو رہے ہیں اور ہماری نئی نسل کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال آپ کی توجہ چاہتی ہے، کیونکہ یہی رویے انتہا پسندی میں بدل جاتے ہیں، اور انتہا پسندی معاشرے میں عدم برداشت اور دہشت گردی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ قوم بالخصوص پاکستان کی نوجوان نسل کو امید اور یقین کا پیغام دیا جائے۔ ایک حلقہ مایوسی اور نا امیدی کے اندھیرے پھیلانے کے لیے سرگرم ہے۔ آپ کو ایسے عناصر کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تخلیقات کے ذریعے نئی نسل کے دلوں میں امید و یقین کی شمعیں روشن کرنا ہوں گی۔ امید و یقین سے محروم دل بنجر زمینوں کی طرح ہوتے ہیں جہاں کوئی فصل نہیں اگتی۔ معزز خواتین و حضرات، عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ ان علمی، ادبی اور تحقیقی اداروں کو پھر سے زندہ اور متحرک کیا جائے جن کی افادیت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے عرفان صدیقی صاحب اور ان کے ڈویژن کو مکمل خود مختاری دی گئی ہے تاکہ بروقت فیصلے کر کے اس ڈویژن کو مزید مستعد اور فعال بنایا جا سکے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میں ان کی فعالیت کی خبریں بھی دیکھ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ قومی تاریخ و ادبی ورثہ کو نہ صرف محفوظ کیا جائے بلکہ اسے نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے بھی ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے موضوعاتی کتب لکھوانے اور خصوصی ٹی وی پروگرام شروع کرنے کے ساتھ ساتھ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بھی بھرپور مدد لی جائے۔ اپنی تاریخ اور ادبی میراث سے کٹ جانے والی قوم اس درخت کی طرح سے ہوتی ہے جس کی جڑیں کمزور پڑ جائیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ علمی و ادبی سرگرمیوں کے فروغ اور اہل علم و دانش کی قدر افزائی کے لیے انہیں فنڈز کی قلت کا سامنا رہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کے لیے 50 کروڑ روپے کے انڈاؤمنٹ فنڈ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فنڈ قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کے زیر اہتمام رہے گا، جو مختلف اداروں کی ضرورتوں اور ترجیحات کے مطابق اسے استعمال کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ فنڈ ڈویژن کے تحت چلنے والے علمی اداروں
کی کارکردگی کے فروغ اور اہل علم کو درپیش مسائل کے حل میں بہت معاون ثابت ہوگا۔ صدیقی صاحب نے میری توجہ کچھ اور معاملات کی طرف بھی دلائی تھی، اور کچھ میں نے بھی ان کی توجہ کچھ معاملات کی طرف دلائی تھی، اور ان سے ملاقات کے دوران طے پانے والے کچھ اقدامات کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، جس کی تفصیل میرے پاس لکھی تو ہوئی ہے، لیکن میں اس کو آپ کے سامنے اس وقت اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ہے جو وظائف ہیں جو بہت سارے ادیبوں اور شاعروں کے لیے جو ہے وہ کچھ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، کچھ انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے، جن کی جو ہے رقم اس کو کافی حد تک بڑھایا جا رہا ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ان کے بہت کام آئے گی، کیونکہ ہمارا ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے وہ لوگ، جس کا میں ابھی پہلے اپنی تقریر میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں اتنے سے میں اتنا بڑھا رہا ہوں اور اتنا کر رہا ہوں، اتنی رقم بڑھائی جا رہی ہے، وہ میں چھوڑتا ہوں، اس کا تفصیل ساری جو ہے وہ خود کمیونیکیٹ کر دیں گے ان تمام شاعروں کو، ادیبوں کو جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جو لائق اعانت جو ادیب اور شاعر ہیں ان کی تعداد میں، جیسے میں نے بھی کہا کہ ہم اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تعداد کو دگنا کر رہے ہیں۔ غالباً پہلے 500 تھی تعداد، اب اسے 1000 کر رہے ہیں، اور یہ اگر 1000 سے بھی بڑھ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اس وقت اردو اور علاقائی زبانوں کی کتب اور تخلیقات پر سالانہ 11 ایوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ ان ایوارڈز کی تعداد 11 سے بڑھا کر 20 کی جا رہی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میں چاہوں گا کہ ان میں سے کچھ ایوارڈز نوجوانوں اور خواتین قلم کاروں کے لیے بھی مخصوص کر دیے جائیں۔ کچھ عرصہ قبل عرفان صدیقی صاحب نے میری مشاورت سے انتظار حسین ایوارڈ کا اعلان کیا تھا۔ آج یہ ایوارڈ باضابطہ طور پر قائم کیا جا رہا ہے، اور اس ایوارڈ کی رقم 10 لاکھ روپے ہوگی، جس کے لیے ضروری قواعد و ضوابط ڈویژن طے کرے گا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت ادیبوں اور شاعروں کے لیے انشورنس اسکیم کا دائرہ 354 شخصیات تک محدود ہے۔ یہ تعداد 700 تک بڑھائی جا رہی ہے، اور اس طرح ان کا پریمیم جو ہے وہ بھی حکومت خود ادا کرے گی۔ مجھے خوشی ہے اس کانفرنس میں اہل علم و ادب کی اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میں اس 4 روزہ کانفرنس کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کی آمد کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں خاص طور پر بیرونی ممالک سے آنے والے اسکالرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور اس کی افادیت میں اضافہ کیا۔ استنبول یونیورسٹی کے اسکالر خلیل توکار کا فکر انگیز مقالہ سن کر خوشی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم اور شعر و ادب کی کوئی سرحدیں، کوئی جغرافیہ نہیں ہوتا، ان کا تعلق صرف انسانیت سے ہے جو ہر طرح کی تفریق اور تقسیم سے بے نیاز ہوتی ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ اگلے 3 دنوں میں مختلف علمی و ادبی نشستوں میں پیش کیے جانے والے مقابلے اور مباحثے شعر و ادب کو معاشرتی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ایک اور جو ابھی بیٹھ کر جس پہ گو میرے ذہن میں بہت پہلے سے یہ تصور تھا، یہ خیال تھا اور یہ خواہش تھی،
لیکن اس کو تھوڑا سا الفاظ کی شکل ابھی ہم نے دی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو ذرا آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ادبی سرگرمیوں کے فروغ اور اہل قلم کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ان فنکاروں کی سرپرستی بھی ضروری ہے جو موسیقی، ڈرامہ، فلم، مصوری، نقاشی، خطاطی اور ایسے ہی دوسرے فنون لطیفہ کی نشو و نما کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیے رکھتے ہیں۔ ان کا فن کروڑوں لوگوں کے لیے تفریح، تسکین اور آسودگی کا سبب بنتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عمر کے ایک خاص حصے میں جا کر وہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس کئی دفعہ اپنا علاج کرانے کے لیے بھی وسائل نہیں ہوتے۔ فنکاروں کی یہ ناقدری ہر اعتبار سے افسوسناک ہے۔ میں عرفان صدیقی صاحب سے یہ کہوں گا کہ اس مقصد کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کریں اور 1 ماہ کے اندر مجھے جامع رپورٹ دیں کہ ہم فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح ایک جامع نظام تشکیل دے سکتے ہیں۔ صرف ان کی اپنی جو ہے وہ اس میں فلاح و بہبود ان کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ایسے ادارے قائم کرتے ہیں ان اداروں کی بھی بھرپور قسم کی معاونت ہونی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے۔ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس میں کوئی تعطل پیدا نہ ہو اور یہ آگے بڑھتا رہے تاکہ فن جو ہے یہ پھیلتا رہے۔ اور بہت سارے ایسے ادارے بند ہو چکے ہیں، بہت سارے اچھے نامی گرامی لوگ جب اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا فن بھی جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ چلتے رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی بھی معاونت بھرپور ہونی چاہیے اور ایسے اداروں کی بھی بھرپور معاونت ہونی چاہیے جو وہ کھولتے ہیں، اس میں اپنا ذاتی سرمایہ لگاتے ہیں، لیکن وہ پھر ان کی زندگی تک ہی قائم رہتا ہے اور چلتا ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو ان کے آنے والی نسلوں کے لیے جو کہ ان کے فن کو سیکھتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں یا ان کے جو شاگرد ہیں جو ان کے ساتھ زندگی میں کام کرتے ہیں، وہ پھر سیکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس فن کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے ان کی بھرپور معاونت ہونی چاہیے۔ اور میں ایسے کئی فنکاروں کو جانتا ہوں، خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو بہت اچھا مثلا وائلن بجاتے ہیں۔ اتنا خوبصورت وائلن شاید میں نے کبھی سنا ہو یا کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہو یا کبھی اس کے کوئی سی ڈی میں نے سنی ہو یا اس کا کوئی میں نے آڈیو ٹیپ کے اوپر یا کسی کیسٹ کے اوپر سنا ہو، اور وہ آج بھی بجاتے ہیں، لیکن ان کا حال بہت پتلا ہوتا ہے۔ ابھی بھی غربت کے اندر وہ رہتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں خود ان تک پہنچنا چاہیے اور خود پہنچ کر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں ایک بار پھر اکیڈمی ادبیات کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عرفان صدیقی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ قومی تاریخ و ادبی ورثہ کے فروغ اور اہل قلم کی پذیرائی کے لیے جو اقدامات بھی تجویز دیں گے، حکومت ان کی ہر ممکن مدد کرے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو ابھی آپ دیکھیے، آپ پورا اپنا بجٹ بنائیں، ان سب لوگوں کو آپ جو جتنے بھی ہیں پاکستان میں، چاہے وہ گلگت سے لے کے تو گوادر تک اور پھر کراچی سے لے کے پشاور تک، ان سب لوگوں کی فہرست بنائیں اور جن کی کہ معاونت کرنا، جن کی مدد کرنا از حد ضروری ہے۔ اور ملک کی ثقافت اور ہماری جو ایک ادبی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں، جو پاکستان کے اندر مختلف ایسے ثقافت کے شعبوں سے جن کا تعلق ہے، فہرست بنائیں اور اس کے بعد آپ اپنا ان کی بھرپور معاونت کریں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ 50 کروڑ بھی کم ہے تو میں انشاءاللہ مزید آپ کو 50 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں اس کام کے لیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔
تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہم اپنے علم سے پوری طرح واقف رہے اور اس سے فیضیاب ہوتے رہے، ہم نے دنیا بھر میں حکمرانی کی، لیکن جیسے جیسے ہم اپنے علم سے دور ہوئے، ہم پستی اور گمنامی کا شکار ہو گئے. ایسا کہنا تھا وزیر اعظم نواز شریف کا، جو کہ